پڑھتے ہیں حضور زمانے کی چپڑ جڑ رکھتی جائے یقین کرو پڑھتا نہیں نکما ہے بس نہ جے فیل ہو گیا نا میرے نک نہیں رہنے تو دیکھو تسی تو میرے بڑے بھرا بھتیجے نو پھر تھوڑا جہا مطلب یہ ہے انہوں پتہ ہے میرا پتر نکما ہے جاہل ہے احمق ہے بے وقوف ہے یہ مگر جانتا ہے سفارشہ کرنے واسطے میرے جملے کا قتل نہیں کرنا جی سمجھ آوے اور میں آگیا پیچھے ہو جانتا ہے یہ دا پتر نکما تے جاہل ہو گئے یہ دا بچہ حسین ہو گئے سبحان اللہ کرتا ہے جس کا بچہ حسین جیسا ہو اور جس کو نبی کندھوں پہ بٹھا کے سکھائیں نیچے نرک مجھے دکھ ہو رہا ہے اور جس کو نبی اپنی کوثر والی زبان چسوائے بتا وہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بے مزہ دیکھ لو جنہوں نے پانی بند کر دیا تھا اس لیے کیا تھا کہ نہ یہ پانی پیئیں گے نہ ہی جیئیں گے ہم پیتے رہیں گے تو جیتے رہیں گے رب دی قدرت کا فیصلہ دیکھو وہ جنہیں پیندے رہے وہ پی کے نہیں مر جائے وہ جنہیں نہیں پیتا ہو پھر زندہ ہوگا دنیا والوں کا سمجھو تو جی ڈی سی کو کہتے ہیں کہ سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے اللہ کو خوش رکھے اللہ سلامت رکھے مدینے جائیے تو بات سمجھ آ رہی ہے میرے قدرت کا کرشمہ دیکھ لو جو پیتے رہے پی کے مر گئے اور جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ آج تک زندہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گرامی قدر حضرات امام پاک کی بارگاہ میں جتنا بھی خراج عقیدت پیش کریں وہ کم ہے یہ بات یاد رکھ لیں یہ عقیدے کو یاد رکھا کریں کیوں نہیں گئے میں کہہ جنا تیاری کرائی ہوئے وہ کہہ رہے سوال ہے تیاری ہے ایسے حال کریں گے اور پھر امام حسین حال کیے نہیں جاری ہے اور پھر اگلی بات ہے سبھی توجہ طلب ہے پھر جان کے بیٹھا من میں پتہ مل جا توجہ ہے پھر مسادہ بات کا دی وہ نہیں میں نا میں یہ گھر سمجھ نہیں آ رہی میں کہا میں چلا کرتے ہوں گھر سے سمجھ کوئی تو نہیں سمجھ آ رہی گال بھی ہوگی سمجھ نہیں کیسے ہو سکتا وہ کہتے یار میں اگلے دن ایک موت دی نہیں چشتیاں دا بابا اجمیر پاک آگا یار جدوں ایتھے آئے نا وہ پرتھوی راج سی تھی وہ خوب سی انا صاحب جو بڑی لمبی انہوں نے گل سنائی تو کہتا یار میں کوسلے پریشان ہو گیا وہ آخر بابے اور انہاں وہ پانی اسی پڑھن دیں دے تے بابے اور آکھا بھی یار ایک لوٹا پار رہن دے ہو تو پھر بشا کے نہ دیا جائے آخر انہاں دا مرید گیا انہیں جو ایک لوٹا پڑھیا تے سارا خوب پھیچ کہنا میں تا کھایا سنی تے قرآن میں ٹھوکی جاندے رہے بھائی دیکھو نا یہ خواجہ صاحب ایتھے نے تے انہوں نے اینا پانی حاصل کر لیا تے امام حسین دے سامنے سارا دریائے فرات چل رہا سی نہر فرات تے او تھوڑا نے تے پانی نہیں لیا یار نہ مینوں نہیں سمجھ آیا دل تک کردا ایتھے سلام پڑھ جانا نہیں میں کب میرا وہ کی بات ضرور کروں اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا وہ کہے گا یار
بھی یار اے کیڑی گل ہوئی وہ دیکھو نا یہ حضرت امام حسن حسین دی نسل پاک دے وچوں تقریباً کوئی 700 سال بعد آئے نے انہاں دی کہانیاں طاقت نے کہ پانی سارے قابو کر رہا ہے امام حسین دے سامنے منع نہیں کیتا میں تے چھوٹا نہیں میں نہیں مانتا میں کہیں ہوں تینوں گل سمجھائیے گل سمجھاؤ میں کہوں تکڑا ہو وہ کیسے میں کہوں بھائی گل سن میری ڈیوٹی مختلف ہوگی نا تو کام مختلف ہو جاتا ہے ڈیوٹی مختلف ہو جاتا ہے کام ادھر والے نہیں کہنا چاہتا ہوں ایک کو بندہ ہے تعلیم ہونا دونوں کی برابر ہوں ہے گھر بھی کو ہوں ہے ڈیوٹیاں مختلف ہو جاتی دونوں نے ایم اے کیتا ہے ایک سکول چ پڑھا رہا ہے دوسرا کسی دفتر چ لگا ہے انہیں بندہ کر کے میں سمجھ نہیں آتی اپنے اپنا مقدر جہاں کام ہے وہ کر انہیں ایم اے کیتا ہوں 60,000 تنخواہ انہیں کیتا ہوں 20,000 مقدر ڈیوٹیاں مختلف نے کام بھی مختلف اور کی مطلب میں کہا پا میرا گل ہے جہے سن خواجہ معین الملت والدین عطائے رسول فی الہند آپ دی ڈیوٹی ہو سی کاری کوئی ہے امام علی مقام امام تشنقام امام عرش مقام سید الشہداء امام کربلا نور نظر بطول زہرا کی ہو ہے کارے کے ڈیوٹی کی ڈیوٹی سی میں کہا خواجہ صاحب دی ڈیوٹی سی دین پھیلانا اور کربلا کے بادشاہ دی ڈیوٹی سی دین بچانا تو جب دین پھیلایا جائے اس ویلے کرامتاں بخوریاں پہنیاں نے کہ اوٹا نہیں مانگے ایدہ مانگ لو کہ جب دین بچانا ہو گے پھر کرامتاں نہیں پھر شہادتاں دینیاں پہ توجہ نہیں فرمائی نا آپ نے دین پھیلان لگیا ذمہ داری ہور ہوندی ہے او دا کمال ہور ہوندا ہے کہ دین بچان لگیا ذمہ داری ہور ہوندی ہے کمال اب ہاں جی آگئی سمجھ مگر چھیتی نہ آئی یہ سمجھنے کی کوشش ہائے 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 میرے امام تجھ پہ لاکھوں سلام میرے چاہنے والوں پہ سلام ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں ایک امام کی مجھے بات یاد آ گئی ہے بڑے کمال کی وجد میں آ جائیں آپ تڑپا کے رکھ دیا ایتھوں سوڑ امام دی گا امام علی مقام جب کربلا شریف میں تھا 7 کو پانی بند ہو گیا ابن زیاد اس کے بار بار پیغام آ رہے ہیں عمر بن سعد کی طرف ایسے کرو عمر بن سعد چاہتا نہیں تھا کہ میں لڑائی کروں لیکن دنیا کے لالچ میں آ گئے اوپر سے سمر یہ جوسن آ گئے اس نے کہا اور کی کیسے کہتے ہیں کہ بلتی پر تیل سمجھے جلدی پر تیل کا کام کیا ہو جائے امام پاک پر پانی بند کر دیا گیا رات کا وقت ہوا آپ نے فرمایا عمر بن سعد نصدو میرے نام میرا گال کرے آپ نے فرمایا تو شرم نہیں ہوں گی شرم نہیں ہوں گی پانی بند کر دے میں نے کہا میں کہوں اگر بالکل فرمایا کیوں پانی بند کی تھی یزید نے آخر میں اسی چاہوں گا تو فرمایا بندہ پانا یہ گلہ چنگیاں نہیں وہ کہنا یار گل تو ٹھیک ہے پر جی میں تہاڈا ساتھ دیواں نا تو انہیں میرا گھر ڈھا دینا ہے انی اخاف ان یہدم داری انہیں کہ میں نے ڈر لگتا کہ انہیں میرا گھر ڈھا دینا سارا امام حسین فرماؤں جی ایتھے رہے آتے کار میں بڑا مانگا جی اگے گیا تے میں دے مانگا زندہ بندہ بولے زندہ انہیں آخیا بھی گل ہے مینوں یہ ڈر ہے کہ میری ساری جائیداد ضبط ہو جانی ہے فرمایا جی میں دینی ہے نا جو نہیں فرما رہے سوچی بھی نہیں کوئی جی میں تمہیں جائیداد دے سکوں انہیں کہا لگتا ہے کہ میرے بیوی بچے بھی مار چھڑے گا آپ نے فرمایا انہوں کی گارنٹی میرے کو ہے کہنا جی میں نے سوچ دیو امام حسین نے فرمایا سن پھر سوچن تو میرا جملہ بھی سن تو عراق دی کڑک نہیں ہوں کھائیں گا عراق دی کڑک نہیں پتہ کی کہتا چلو میں جو کھا لوں گا ٹھیک ہے کر گیا
امام نے فرمایا جب کھائیں 10 مہینوں آپ اٹھے اور تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے اپنے ساتھ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو زمانہ جانتا ہے نا، سمجھ آئی نا؟ امام علی مقام چلے گا، آپ نے فرمایا بھی ایسے ایسے بات ہے یہ ہمیں شہید کریں گے، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ ایک روایت میں 82 بندے تھے، ایک میں تھے 126 تھے، ایک روایت میں 142 ہیں، ایک میں 240 ہیں، مختلف، لیکن 82 والے اور 140 والوں کو زیادہ نہیں لکھا۔ امام علی مقام نے عورتیں الگ اور مرد الگ کر دی، اور آپ نے خطبہ شروع فرمایا، فرمایا جس نے جانا ہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے قتل کیے بغیر یہ نہیں جا سکتے، اور میں نے یزید کی بیعت کرنی کوئی نہیں، کیونکہ میں ہوں پاک، وہ ہے ناپاک، اور یہ توڑی کوئی نہیں۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ چلے جائیں، خدا کی قسم لاجپال لاجپال ہی ہوگا، کانڈ نہیں یہ لگن دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے کیا کیا؟ خیمے کے اندر چراغ جالا تھا نا، تو یہ بات کرتے کرتے گئے اور آپ نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا، اور ساتھ ہی فرمایا جاؤ یار جس نے جانا ہے اس اندھیرے میں اٹھ کے چلا جائے۔ آپ نے یہ بات کر کے بابا چٹ بات جب چراغ باڑے نا، خاندان رسالت کے پروانے وہیں پہ بیٹھے ہوئے، آج بجلیاں چل جائیں ایویں نہیں تسی بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھے رہے۔ آپ نے پھر خطبہ دیا، فرمایا چلے جاؤ، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، آپ چلے جاؤ۔ خاندان رسالت کے ٹوٹل 18 فرد تھے، اور نبی پاک کے صحابہ کے 8 افراد تھے، بعض میں 12 بھی لکھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ 8 صحابی بھی ساتھ تھے، یاد رکھ لیں۔ تیسری مرتبہ جب ایسا کیا نا تو ایک صحابی کھڑا ہوا، بعد نے ان کا نام لے کر لکھا ہے حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور آپ کے کام رہا ہے جسم بھی اور آواز بھی ایسے جیسے بندہ بالکل سہما ہوا بول رہا ہے، کہنے لگے اے لاجپال حسین، اگر ساری رات آپ چلاتے رہیں، بجھاتے رہیں، اور ہمیں جانے کو کہتے رہیں، اور اپنے کعبہ کی قسم ہے سورج نکل آئے گا ہم نہیں جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن تیرے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ جب مشکل پڑی تھی تو اس وقت چھوڑ کے آ گئے۔ امام حسین نے فرمایا اے گالے جڑی میں سنانا چاہتا تھی ہون سنے آجے، اور گوڑے چھوڑے چھڑ کے مطلب تکڑے ہو کے بیٹھو۔ فرمایا پھر تم میرے ساتھ شہید ہو جاؤ گے، انکم تقتلون غدن، سویرے شہید ہو جائیں۔ یارو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، ہم اس رب کی تعریف کرتے ہیں جس نے یہ شہادت دی ہے کہ شہید میں تیرے قدموں میں ہو جائے گا۔ اجرا جملہ اجرا امام حسین خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سر چکو۔ انہوں نے ایسے دیکھا، فرمایا وانظروا الی مواضعکم من الجنہ، اور جنت میں اپنے محلات بھی دیکھو۔ مجبور تھا، وہ تو جنت بانٹ رہا ہے۔ عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان شہزادہ حسین، عظمت و شان اصحاب رسول۔ جہاں تک ہے نا ختم نبوت کی بات، ختم نبوت کی تعریف سننے کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی ماننا فرض ہے، ویسے ہی آخری نبی ماننا فرض ہے، اور ویسے ہی یہ نظریہ رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ ختم نبوت کی تعریف، ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، آخری ماننا فرض ہے، قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر بڑے بڑے رسائل اعلیٰ حضرت صاحب نے بڑا کمال کیا ہے، خطاب رضیہ شریف کے سید تراب اللہ شاہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، خیرت مند بابا، جب تک جماعت اہل سنت میں ایسے تھے تو چاہ ساپڑی تھی، سمجھ آئے گا؟ جب تک جماعت اہل سنت میں ایسے تھے تو چاہ ساپڑی تھی،
اب تو کئی مصلحتوں کے شکار بندے بھی آ گئے نا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہوا کیا؟ آپ نے ایک رسالہ لکھا ختم 1983 کے اندر اسمبلی کے ممبر تھے، قومی اسمبلی کے حضرت شاہ صاحب، یہ عام بات نہیں تھی۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے ختم نبوت کے موضوع پر، اس میں آپ نے ایک ایسی بات لکھی، کمال مجھے بہت پسند ہے، اور اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے نا تو زندگی بھر آپ ختم نبوت والی پٹڑی سے اتر نہیں سکتے، نہیں اتر سکتے۔ وہ کیسے؟ آپ نے وہاں پر ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں پہلے جتنے نبی تھے نا، بڑا عظیم نقطہ اور گہرا نقطہ ہے، پہلے جتنے نبی تھے ان کو اللہ پاک جب مہر نبوت عطا کرتا تھا نا تو وہ انگوٹھی کی شکل میں ہوتی تھی، رنگ مونگری ہوتی نا، مونگری انگوٹھی کی شکل میں ہوتی، اس نبی کو یہ عطا کیا جاتا۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے اس اپنے رسالے کے اندر، علماء کے علاوہ آپ پہلی مرتبہ سنیں گے یہ جو بات کر رہا ہوں، اور ایسی 10 سالی سواد آ جائے، جتنے نبی تھے ان کو مہر نبوت ملتی تھی رنگ انگوٹھی مونگری اس کی شکل میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی اس نبی کو یہ بتایا جاتا تھا کہ اب آپ نبی ہیں اور یہ جیسے آئی ہے ویسے نکلے گی اور بعد میں کوئی اور آئے گا۔ جڑے گوڑے پھاڑ کے بیٹھے ہو تو لنگر کھا کے نہیں بول دے میں تو اڈا کی کرا، فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ آ گئی ہے، ہم نے سعادت دے دی ہے، یہ نکل جائے گی اور آپ چلے جائیں گے، یہ بعد میں ایک اور آئے گا۔ جتنے نبی آئے کم و بیش سوالات ان کو یہ انگوٹھی کی شکل میں مہر نبوت ملی۔ جب آئی نا محبوب کی باری، بھلا ہو جو سمجھ گئے میرے جو میرے فرمایا جب محبوب کی باری آئی تو پھر انگوٹھی نہیں تھی بلکہ دو کندھوں کے درمیان، شانہ اقدس کے درمیان اللہ نے نصب کر دیا اور بتا دیا حبیب پہلوں کو انگوٹھی اس لیے دی تھی کہ یہ اتر جائے گی اور بعد میں کوئی نبی آئے گا، تیرے بات تو آنا نہیں، ہم نے 25 فیٹ کر دی۔ توجہ ہے؟ ختم نبوت مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، پہلے سب کو انگوٹھیاں ہمارے نبی پر فٹ، یہاں فٹ کر دیا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا جا کے تو آپ کو ایک میٹھی سی بات سنا دوں، مالک بن ساسا والی حدیث اگر پڑھے نا تو عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے بڑا سونا بات لکھی ہے یہاں پر، وہ فرماتے ہیں نبی پاک کی دو آنکھیں تو یہاں تھیں، یہ جو مہر نبوت تھی دو آنکھیں وہاں تھیں، اور جب سینہ اقدس شاق ہوا دل نکالا نا تو جبرائیل بھی کہنے لگا ایسا دل تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ والے فرشتوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے لہو اذنان، اس دل میں دو کان ہیں جو سنتے ہیں، لہو فرمایا اس دل کے اندر دو آنکھیں بھی ہیں، عینان جو دیکھتی بھی ہے، نبی کی ٹوٹل 6 آنکھیں بنتی ہیں، دو یہاں دو یہاں دو یہاں۔ سمجھ آئی؟ اور پھر اللہ کہتا کہ وہ جان تیرے دیوار کے پیچھے کا، میں کہوں کہ تیرے بیبے دی دیوار ہے جنہیں پیچھے نبی نہیں جاتا۔ میں اپنے اسی طریقے سے بتاتا ہوں، یہ دیوار، یہ دیکھو، یہ سارے دیکھو، یہ دیوار ہے نا، مان لیا اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا، ہمارے مفتی صاحب کو نہیں پتا، پروفیسر عمار مفتی صاحب کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، نہیں پتا، میں مان لیتا ہوں۔ یہ مجھے بتاؤ اگر کوئی اوپر بیٹھ جائے دسو کہ مولوی صاحب جڑا بیٹھا ہی ہوتے وہ تو ادھر بھی جانتا ہے ادھر بھی جانتا ہے، تو میں آ کے شالا تیری نسل مکے تیرے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جڑا کام تے بیٹھا ہے دونوں پاسے دیکھتا ہے تے میرا جڑا جڑا بیٹھا ہی عرض کے ہوئے ہوا کدھر بیٹھا ہے۔ کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، پہلوں کو
ہمارے نبی کو مہر نبوت نصب فرما دی. اشارہ یہ ہے کہ حبیب تیرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. اور آنا بھی تھا تو پرانے نے. ہاں جی آنا بھی تھا تو کانے. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے جو چکیا نا کانے مجھے چنگا چکیا. چکنا سمجھ رہے ہو؟ چنگا کے لا کے پجایا. ادھر 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 پھر سجے کھبے وجن بن گیا. یہ سب نے فرمایا بتا کیا ہے؟ جدو ویکھیا نبی نہ مجھے محدث بننے دیتے نہ محدث بننے دیتے ہیں. کہا تو ہے ہی محدث. صرف درسنامی لوگوں کو یہ جملے کی سمجھ آئی. ہاں دیکھیں نا یہ مطلب تو مدنی قافلے کی ہیں. مدنی قافلے جاتا ہے انہیں مسئلے کا پتا ہوتا ہے. تے ہن بھی 8 9 10 محرم نوں مدنی قافلے جانے نہیں. امام حسین دی سال ثواب واسطے کیا ہوگے ضرور آپ نے تشریف لے کے جانا. جی 3 مرلہ سکیم وہ تے فضان مدینہ ہے. وہ تے فضان مدینہ ہے. جمعرات میں اعتماد بھی جایا کرو, قافلے سفر بھی کرو. یہ ساڈے ملاک درویش نے پیار بھی کرو تے مدنی چینل بھی دیکھا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمائیے. جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, پیر میرے علی شاہ صاحب نے چکیا جو چکن دا حق ہوندا نا کہنا میں نبی نے من گیا. میں نبی کیا ہے کہتے میں نبی کا سایہ. اینو کہتے ہیں ذلی نبی. میں کہا تو ذلی نہیں تو ہے بلی. میرے پترا تو بلی ہے زیر سایہ کو کہتے ہیں میں سایہ. پیر میرے علی شاہ صاحب نے جملہ سنی میں بٹھا بولا گا میں کسی نے سمجھ آئی کہ نہیں ہے. اب فرمایا وہ نہیں دیا تو سایہ بھی ہوتا بنیا جیسا سایہ رب نے نہیں بنایا. اور تو سوال آیا ہے تو سایہ بھی ہوتا بنیا جیسا سایہ رب نے نہیں بنایا. گرامی قدر حضرات بات کھل گیا ہے کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں. لیکن میں ایک ہی بات سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. ختم نبوت کے موضوع پر یاد رکھ لیں میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں. سیدنا صدیق اکبر سے لے کر غازی ملک ممتاز قادری تک جتنے بھی پہرا دینے والے تھے اللہ کے فضل سے وہ سبھی یا رسول اللہ کہنے والے تھے. مجھے ایک بندہ کہتا نہیں کیا میں نے کہا کبھی بھی نبی پاک کے نام پہ جب قربانی کا وقت آیا تو یا رسول اللہ کہنے والے نے دوسرا نہیں دیا. دکانداریاں ہیں میں سفر نہیں بڑھائے باہر جو کے پیرا نہیں دے کیوں. مجھے ایک بندے نے سوال کیا کیوں یار کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی. گال تو ٹھیک ہے صدیق اکبر تو لے کے غازی صاحب کی بلا رحمت اللہ علیہ تک یا رسول اللہ کرے بات کی. میں کہتا ہوں گال دس ہے پوچھو. میں کہا قربانی والے دن کبھی کھوتا حلال ہو جائے میرا بچہ کئی بیٹھے نہیں آتا کبھی کتا بلا لومبڑ اگر نہیں اگر کیوں اگر قربانی ہوں گی حلال دی. قربانی حلال ہونا سمجھ آئے گی. وہ قربانی ہوتی ہی حلال والوں کی ہے. بڑے سیانے نے میرے پیر بھائی بھی جڑے بیٹھے تھے اور پرچیاں لے کے ڈیمانڈاں پہ کر دیں. یہ 2 گھنٹے ہو گیا جڑے دیکھا بھی تقریر اب گئی ہے ہوں ڈیمانڈ پہ کر دیں. یہ بچہ اداس ہے یہ پھر کل سناواں گے. گل بڑی کلاس دی ہے جو مجھے کہہ رہے سنا دے. اور ایک ادھر سے بھی پرچی آئی تھی کہ نبی آسرا کل جہان دا تے نبی دا آسرا امام حسین دی. یہ کلام ہمارا ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کو کیوں نہیں سنتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں
یہ کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے. حضور تاج الشریعہ مفتی احمد یار نعیمی ظہوری قصوری ان بندوں کے کلام کو پڑھا کرے. باقی یہ جیسے لکھا ہے وہ ان کا اپنا نہیں پتا وہ کیا بیچارہ کرے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرے. کوئی کلام تسی پڑھ دے وہ یو پڑھ دے کیا فرق ہے تمہارے اندر؟ نبی ہی آسرا ہے سب چیز کا. اور اس کی اگلے والے شعر پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے. بس میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا. شعر لکھنے والوں اپنے آپ کو سیٹ کر لو اور پڑھنے والوں تم بھی سیٹ کر لو. آنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی طرف آنا. تو ایک مولوی کیا کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت نے تو یا غوث پاک کی شان لکھی ہے یا پھر جناب مولا علی کی یا نبی پاک کی. میں کیا باقیاں والی کو انا ہو گئی ہیں. تقریر کرنے والی 60,000 تبلاؤ تک بھیک نہیں جاؤں گی اور کیا کیا رہا ہے کہ 3 چیزوں کی شان لکھی ہے. میں کیا اعلیٰ حضرت ہی ہے جنہیں کوئی شاید چھڑی نہیں. اعلیٰ حضرت صاحب کی ہدایت کے بخشش پڑھو مولوی ادھر تو بولو گئی ہو. دوجے نے ختم تے گیا بیٹھا تو انہوں راضی کردا سی. تو وہاں کدی رسمیاں دیکھو پھر اینی گل کر میں ویکھنا تو کیویں جاننا صحیح بتا. اعلیٰ حضرت تو کی سمجھ اعلیٰ حضرت تین شیاں نہیں شرم سے کام لو. اعلیٰ حضرت صاحب نے تو پنجابی گانے چھوٹے ہی پاٹ کے رکھ دیتے. بہرحال بات کہیں دور نہ چلی جائے. میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. یہ باتیں سمجھا کرو ہے. میں شمشیرہ اعلیٰ حضرت یہ بان کے ڈوریاں ہوئیاں پئیاں ہیں. تو یہ کلام غیر سجیدہ غیر مہذب غیر مدلل کلام نہ پڑھا کریں نہ سنا کریں. بات کو اختتام کی طرف لے کے آئیں. نورانی صاحب نے بھٹو سے کہا کہ ان کو قادیانیوں کو کافر کہہ دیا. کہتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے. فرمایا نبی مولویوں کا تو اڈا نہیں. نورانی صاحب بڑے سیانے بندے تھے. آج کل ہمارے لوگ سیاست میں ہیں لیکن ابھی اتنا تجربہ نہیں سیاسی نابالغ ہیں. چپ ہو گئے کتنا کیسا بولا تو سیاسی نابالغ. جس دن سیاسی بالغ ہو گیا نا چساں آ جائیں گی. لیکن جو کام جو کر رہا ہے اس کے کام میں روڑے نہ اٹکایا کرے. سمجھ آئی نا؟ سنی ہونا اس کا ساتھ دیا کرے. یہ میرا درس ہے. یاد رکھو اگر کوئی مشورہ دینا فیس بک دینا دے. سوشل میڈیا ہم نہیں استعمال کر رہے سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہے ہیں. منہ نہ متھا کھوتا پاڑ لتھا جن کا نہیں پتا تو مفتی پڑھ کے بیٹھا ہے. بدلے پڑھو علماء کے خلاف کچھ نہ لکھا کرو. پہلی تو بات ہے میں علماء سے بھی کہوں گا کہ آپس میں اختلاف نہ رکھیں. اگر رکھنا ہی ہے نا میں کہتا نہ دے گا صحیح ہے ساڑھے چمچے صحیح نہیں. بچے اس واسطے خدا کے لیے اپنے بزرگ علماء کی پگڑیاں نہ اچھالا کریں. جس نے جو اہل سنت کے لیے کام کیا ہے اس کو سلام کیا کریں. بالکل روڑے نہ اٹکایا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسلامی کام کریں روڑے نہیں اٹکائیں. اگر آپ کو کوئی شے نہیں سمجھ آتی تو آ کے پاس بیٹھ مجھے سمجھ آ جائے. سمجھ آئی نا؟ سنی تحریک کام کر کے روڑے نہ اٹکا کر دے ان کا وہ صحیح کر دیتا ہے. بابا خالد رضوی کام کر رہے روڑے نہ اٹکا کر دے. تیرے کو تک چنگے پلے کو نہیں ہویا تو ویل تے بیٹھ کے کی بیٹا چاہیے روڑے نہ اٹکاؤ. ڈاکٹر جلالی صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں کرنے دو. سمجھ آ رہی ہے؟ علمی دنیا پہ وہ کام کر رہے ہیں. اختلاف اپنی جگہ پہ ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے تھے اختلاف ختم کر دیں لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں. ہر بندے کا انداز بکھرا ہوتا ہے. جب فوجی بارڈر پہ جانا تو گھر خالی نہیں چھوڑتے. فوجوں کے لیے یہ ہے گھر کے لیے دعوت اسلامی ہے. اس واسطے یہ میں دبے لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نورانی صاحب نے اسے کہا کہ تیرا نبی نہیں ہے. آگے بالکل ہے. رجال کے کیا کہیں گے لوگ پارلیمنٹ. آپ نے فرمایا لگا بس بس وزیر اعظم کون ہے کہ میں. فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ہوں پھر کہ وہ تو پاگل ہے. تو فرمایا جب نبی نبی ہے تو اس کے مقابلے میں جو کہے نبی ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی پاگل ہے. تو فرمایا آئی بار میں کو سمجھانا چاہوں. کہتا چلو جی آپ پھر اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. اور ڈیبیٹ کے ڈیبیٹ کی بلا ہوتی ہے جو ہے آپ بات چیت کرتے ہیں. ایوی جو آپ منہ بنگا کریے انگلش بول کے پیدا پارلیمنٹ میں آ گئے. قادیانی کو بلایا گیا آؤ بھی اپنے دلائل دو.
انہیں جناب علی پگا شگا بنیاں چیلے چمچے کڑچے چھوٹے کئیاں پواڑے سارا کچھ ہو کے پانی میں کدھر گئے یعنی میں مناظرہ کروں گا نورانی صاحب نے کہا چبل جان کی مناظرہ نہیں ایسے کرنا کرنا میں نے کہا پھر بات کیسے کلیئر ہوگی اس وقت جس کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا وہ نہ نورانی صاحب تھے نہ نیازی صاحب تھے نہ علامہ عبد المصطفیٰ آذری صاحب تھے نہ ہی سید پرابل اقصاد صاحب تھے بات کرنے کے لیے وقت کسے کہا نورانی صاحب کی تدبیر دیکھے آپ تدبر دیکھے تفکر دیکھے ان کا دانش نامی دیکھے یحییٰ بختیار نامی ایک بندہ تھا آپ نے فرمایا بہت تسیری گال کرنی تم انہیں میں کی کرا میں تو پتہ نہیں فرما تیوں میں ایسے داؤ نہ ساگا کہ تو نہیں گال کرے گا کہ ہم مناظرہ کریں گے قرآن صاحب نے آکھا ساڑھا میں تجھے گال سن لیں انہیں آکھا کہ اے روحانی خزائن المعروف شیطانی خزائن اے تو ہڈی ہے کہتا کہ ساڑھی ہے انہیں آکھا کہ او دی اے فلانی جلد وچ لکھا ہے کہ جو مرزے کانے کو مانتا ہے وہ اچھا بندہ جو نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے اے جی تو ہڈے یہ نہیں لکھا ہے ہاں جی انہیں آکھا مناظرہ بعد ہے تو دس بھی اسی تو نہیں مانتے اسی کون مناظرہ ہوتا تو 5-10 منٹ بعد اور سارے وہ جو ہوتے ہیں نا پڑھے لکھے 2-4 جماعتیں بعد ارے میں مسلکوں سے بالا تر اچھا اچھا مسلکہ سے بالا تر تو یہ کس نے کہا ہے چھوڑیا تو 2 جماعتیں پڑھ گیا تھے مسلک سے نکل گیا اگر نہیں میں مسلمان ہی ہوں تو میں نے کہا پھر برادریوں سے بھی نکل تو کہا میں کوئی نہیں میں باخستانی ہوں تو سر دیکھیں نہیں میں رانا صاحب ہوں میں رائی صاحب ہوں میں چٹھا صاحب ہوں میں کٹھا صاحب ہوں میں بیٹھا صاحب ہوں میں اوٹھا صاحب ہوں اگر تو برادری سے نہیں نکل سکتا نا تو مسلک سے بھی نہیں نکل سکتا تجھے ماننا پڑے گا مسلک اہل سنت کے علاوہ اندھیرے ماننا آپ نے کہا مناظرہ ہوں نہیں یحییٰ بختیار کون پوچھ کے آپ گال بڑی لکھیے گا کی مطلب ہے وہ یحییٰ بختیار تو نہیں مانتا یا تو کنجری کا پتر بنے وہ کہنا میں کیوں بنا اور میں پوچھتے ہونا نہیں آئے وہ کہنا ہم یہ بات کی وہ حضرت عیسیٰ نے حضرت چوپ عیسیٰ نے آپ کچھ لگ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نہیں آنا بات ہی نہ کرنا نے وہ آپ کی لکھے وہ پھر کتابڑیاں چوپ کے آ گئے بعدوں نے کہا 14 بعدوں نے 16 بعدوں نے 21 دن تک وہ بات چیت ہوتی رہی یحییٰ بختیار نے ایک کوئی سوال رکھنا کہ میں نے کہا جواب چاہیے کسی اختلاف مولویوں کا ہوتا رہتا ہے لیکن کسی نے ایریا کبیرہ میں نے تو کنجری کا پتر ہے انہیں کہتے ہیں پیو نے آکھیا کہ بالکل انہیں آکھیا ہوں داسا سی کہوں نورانی صاحب دیاں قبر تے لکھاں سلام نورانی صاحب نے بکری کھو گئی چھڑ دیتی ایک ہوں کھوتی سٹنا نورانی بکری چھڑ دیتی پورے پیٹ اخیر وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ساڑھے پیو نے لکھ لیا ہے آپ نے فرمایا یا پھر پیو کنجری کا پتر آکھ اسی تو پڑھنے تیار سے تیل جانے تون انہوں نے کہا پھر میرے پاس تو دلائل نہیں ہے وہیں پر بل پاس ہو گیا یہ خود کنجری کے پتر ہیں اور یہ کافر ہیں ان کو کافر کہنا